قال سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ اے حسن بن عمرو بن امیہ، اگر تم نے یہ حدیث مجھ سے سنی ہے تو گھر پکڑ کے لے گئے، آؤ میں اپنی کتابوں میں دیکھتا ہوں، پھر میرے پاس لکھی ہوں گی کہ کل حدیث جو مجھے یاد تھی میں نے شاگردوں کے ذریعے لکھوا لی ہے، 1000 حدیث کا ذخیرہ تیار ہے۔ گھر لے گئے اور گھر لے جا کر آپ نے دیکھا فَأَخَذَ بِيَدِي إِلَى بَيْتِهِ فَأَرَانَا كُتُبًا كَثِيرَةً مِنْ حَدِيثِ رسول اللہ، ہم نے اپنی آنکھوں سے بے شمار کتابیں حدیث رسول کی ابو ہریرہ کے گھر دیکھی۔ یہ آقا علیہ السلام کی حدیث کی کتابت، تقیید اور تدوین کا انکار کرنے والے کس دنیا میں بستے ہیں؟ آپ نے علم کی وادی میں قدم رکھا ہے یا نہیں؟ تاریخ کو پڑھا ہے یا نہیں؟ کتب حدیث، کتب سیر کا مطالعہ کیا ہے یا نہیں؟ اسماء و رجال کی کتب دیکھی ہیں؟ تراجم صحابہ اور تابعین کے دیکھیں تو پتہ چلے کہ کتنے صحابہ ہیں جن کے پاس سینکڑوں کی تعداد میں احادیث نبوی کی لکھی ہوئی کتب تھی۔ آپ کہتے ہیں کہ امام بخاری اور مسلم نے لکھی، پہلے 200 سال لکھی نہیں گئی، ابھی تو میں صرف صحابہ کو بیان کر رہا ہوں۔ اتنے ذخائر اور صحائف تحریری طور تو صحابہ کرام کے تھے۔ فرماتے ہم نے، انہوں نے ہمیں دکھائیں فارانا کتباً کثیرۃ من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شمار کتابیں ایک ایک اٹھاتے دیکھتے دکھاتے گئے، حدیث رسول کی لکھی ہوئی ایک کتاب پھر آخر پہ اٹھائی فواجد ذاک الحدیث، اس میں وہ حدیث لکھی ہوئی موجود تھی۔ فقال قد اخبرتک، میں نے تمہیں بتایا تھا کہ ان کنت حدثتک بہ فہو مکتوب عندی، اگر میں نے تم سے یہ حدیث روایت کی ہے تو کہیں نہ کہیں میری کتاب میں لکھی ہوگی۔ اور وہی بات میں آپ کو بتا چکا، اس پر حافظ ابن حجر نے بحث کی، جس کا جواب دیا کہ وہ تو لکھنا نہیں جانتے تھے تو اتنی کتابیں کہاں سے تھیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں نے لکھ کے رکھی ہیں، یہ تو نہیں فرمایا کہ میں نے لکھ کے رکھی ہیں، وہ تلامذہ سے لکھواتے تھے، تابعین سے لکھواتے تھے، کتاب سے لکھاتے تھے جو کاتب تھے۔ اسی طرح ایک جلیل القدر صحابی سامورہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ، جن میں سے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا بشیر بن نہیک بھی کتابیں لکھ کر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سناتے، حضرت حمام بن منبہ بھی لکھ کر سناتے۔ اب سامورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، اور یہ سب جلیل القدر صحابہ ہیں، معروف صحابہ۔ 60 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ کثیر احادیث کا نسخہ انہوں نے روایت کیا، اور وہ انہوں نے کتابی صورت میں لکھ کے رکھا ہوا تھا، اور وہ وراثت میں ان کے بیٹے سلیمان کو منتقل ہوا۔ سلیمان بن سامورہ بن جندب کو آگے منتقل ہوا وراثت میں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے تہذیب التہذیب میں اس کو بیان کیا، اور امام ابن محمد بن سیرین نے کہا کہ سامورہ بن جندب کا جو کتاب تھی حدیث کی لکھی ہوئی، اس میں علم کثیر علم ہے۔ پھر اس کے بعد اب حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آتے ہیں۔ یہ صحیفہ اس کو کہتے ہیں صحیفہ سامورہ بن جندب الفزاری، سامورہ بن جندب الفزاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کا صحیفہ کہلاتا ہے۔ پھر عبداللہ بن عمرو بن العاص نے جو احادیث جمع کی اور کتاب تیار کی، اس کا خود نام رکھا الصحیفۃ الصادقہ۔ احادیث کا جو مجموعہ تیار کیا اور کتاب لکھی احادیث کے مجموعے کی، اس کا خود نام رکھا الصحیفۃ الصادقہ۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کثرت کے ساتھ وہ حدیث اس میں جمع کی، اور 1000 احادیث تو صرف الصحیفۃ الصادقہ میں لکھی انہوں نے جمع کی، اور اس کو حضرت مجاہد بن جبر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا عند عبداللہ بن عمرو، اور جب میں نے دیکھا تو آپ نے فرمایا بیٹے یہ وہ احادیث ہیں جو میں نے اپنے کانوں سے آقا علیہ السلام سے سنی اور وہیں لکھ لیں، چونکہ ان کی سچائی میں کوئی شک نہیں، اس لیے میں نے اس کتاب کا نام الصحیفۃ الصادقہ رکھا ہے، سچا صحیفہ، کہ کسی اور ذریعے سے سن کر نہیں لکھی، آپ کی مجلس میں براہ راست سن کر لکھی ہے۔ اور آپ فرماتے مجھے پوری زندگی میں
سوائے دو چیزوں کے کچھ مرغوب نہیں، ہر شے پر دو چیزیں مقدم ہیں، ایک میری کتاب حدیث نبوی کی صحیفۃ الصادقہ، اور ایک وحد، وہ زمین تھی جو ان کے والد سے ملی تھی، وہ وقف میں وہ اس کی نگرانی کیا کرتے تھے، صدقہ ہو گئی۔ امام دارمی نے اپنی سنن میں اس کو روایت کیا، اور دیگر کتب حدیث میں بھی۔ امام ابن الاسیر بیان کرتے ہیں، صاحب الکامل فرماتے ہیں کہ اس میں 1000 احادیث تھیں، اور عمرو بن شعیب نے، جو حضرت عبداللہ بن عمر کے آگے صاحبزادے ان کے پوتے، انہوں نے اس سے عمرو بن شعیب بن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالی انہوں نے الصحیفۃ الصادقہ سے 500 حدیث آگے روایت کی۔ امام احمد بن حنبل نے پورا اس مسند میں بھی روایت کیا۔ مسند احمد بن حنبل میں حدیث نمبر 6477 سے لے کر 7103 تک یہ صحیفہ صادقہ میں سے روایت کیا امام احمد بن حنبل۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص اپنے تلامیذ شاگردوں کو حدیث املا کرواتے، پھر ان کے شاگردوں نے حدیثوں کی کتابیں تیار کی۔ اور جلیل القدر ان کے شاگرد مصر میں جنہوں نے ان سے حدیث لے کر کتاب مرتب کی اور حدیث کی، اور جلیل القدر تابعین میں سے وہ حسین بن شفیع بن ماتع الاصبہی المصری، حسین بن شفیع ابن ماتع الاصبہی المصری، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے براہ راست احادیث نقل کی، روایت کی ہوئی لکھی، اور مصر میں کتاب تیار کی۔ اس کو ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں لکھا ہے۔ اور عبداللہ بن عمرو بن العاص وہ فخر کرتے تھے کہ میری حدیث کی کتاب وہ ہے جو سب سے پہلے میں نے آقا علیہ السلام کی چشمان مقدس کے سامنے آپ کی مجلس میں مرتب کی، اور آقا نے فرمایا تھا کہ غضب ہو یا رضا، میں جس موڈ میں بھی ہوں جو کہوں لکھ لیا کرو، یہ وہ میری کتاب ہے، اس کا فخر کیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد آگے آئیے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احادیث کی کتابیں تیار کی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ جن کا وصال 68 ہجری میں ہوا، اور وہ کتابیں شہرت پا گئیں۔ آقا علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی تھی، جس کا ذکر صحیح بخاری میں کتب سیاح میں آتا ہے، اللہم الہم الحکمہ وعلم التعویل، اللہم علمہ الکتاب فقہ، اللہ تعالیٰ اس کو حکمت الہام کر اور اس کو تعویل کا علم عطا کر، کتاب کا علم عطا کر۔ وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے بے شمار کتب آقا علیہ السلام کی حدیث کی جمع کی، لکھی۔ اور جو خاص بات بتانا چاہتا ہوں، موسیٰ بن عقبہ روایت کرتے ہیں، بڑی خاص بات، موسیٰ بن عقبہ روایت کرتے ہیں 141 ہجری میں تابعی ہیں، ان کی وفات ہوئی، اور یہ امام المغازی تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، موسیٰ بن عقبہ کا پورا نام ہے موسیٰ بن عقبہ الاسدی، وفات 141 ہجری میں۔ فرماتے ہیں کہ جب ان کی وفات ہوئی تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آزاد کردہ غلام تھا ابن قریب، کیا؟ اور یاد رکھ لیں، موسیٰ بن عقبہ الاسدی روایت کرنے والے جو راوی، یہ تمام ائمہ جرح و تعدیل کے ہاں ثقہ بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، ثقہ۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے آزاد کردہ غلام محمد بن قریب، جو عبداللہ ابن عباس کا مولا تھا، وہ کتابیں ایک اونٹ پر لاد کر ہمارے گھر لے آئے، اونٹ کی پشت پر لاد کر ہمارے گھر لائے۔ اتنی کتب تھیں جو لکھ رکھی تھی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تحریر فرما رکھی تھی، اور اتنی ہزار حدیث کا ذخیرہ تھا جو جمع کر رکھا تھا۔ ایک وہ تھا جو عمر بر خود لیتے رہے، ایک جو دوسرے صحابہ سے روایت کرتے، ان کی روایات کو لیتے رہے، جہاں جہاں سے علم ملا، صغار میں سے تھے،
جمع کرتے رہے. فرمایا جب ان کی وفات ہوئی تو ان کا غلام اونٹ کی پشت پر کجاوے پر لاد کر کتب حدیث مخطوطات ان کے ہمارے گھر لائے اور ہم نے آنکھوں سے دیکھا. اور بیان کرنے والے موسیٰ بن عقبہ الاسدی ائمہ حدیث اور اسماء و رجال کے ہاں ثقہ بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں. آپ اندازہ فرمائیے. پھر اس کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم کے صاحبزادے، وہ میں عرض کر چکا آپ کو کہ جب وہ گھر سے نکلتے تو اپنی کتابوں میں ہر روز احادیث میں کتابوں اور مجموعات میں نگاہ دوڑا کر دیکھ کر مطالعہ کر کے باہر نکلتے تھے.